جدہ کے ایئرپورٹ پر حاجی واپس وطن آنے کے لیے ویٹنگ ہال میں بیٹھ کر پلین کا انتظار کر رہے تھے۔ انہی حاجیوں میں 2 حاجی ایسے تھے جو ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوستی ہو جاتی ہے۔ چونکہ پلین لیٹ تھا اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اس وقت کے دوران ہم دونوں ایک دوسرے کو حج کی داستان سناتے ہیں۔ پہلا حاجی کہتا ہے کہ میں دلال ہوں، بلڈنگ کے گھروں کا دلال ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں 10ویں بار حج کے فریضے کو انجام دے رہا ہوں۔ دوسرا حاجی کہتا ہے کہ تمہارا حج خداوند عالم قبول کرے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر سعید ہوں اور میں اسپیشلسٹ ہوں، میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں اور 30 سال ہاسپٹل میں کام کرنے کے بعد اس قابل ہوا ہوں کہ حج پر جا سکوں۔ میں نے 30 سال حج پر جانے کے لیے پیسے جمع کیے۔ میرے پیسے ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے، لیکن جس دن میں حج کے پیسے لینے کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جس کا بچہ میرے زیر علاج تھا، اس کا بچہ معذور تھا۔ میں نے اس خاتون سے احوال پرسی کی اور کچھ باتیں کی، جس سے میں متوجہ ہوا کہ وہ خاتون بہت غمگین اور پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے شوہر کو کام سے نکال دیا گیا تھا اور اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے معذور بیٹے کا علاج کروا سکے۔ چونکہ ہاسپٹل بھی پرائیویٹ تھا تو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں ہاسپٹل کے صاحب کے پاس گیا اور میں نے اس سے خواہش کی کہ اس بیمار بچے کا علاج ہاسپٹل کے پیسوں سے کرایا جائے، لیکن اس نے میرے تقاضا کو رد کر دیا اور میری بات نہیں مانی اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے۔ میں نا امید ہو کر ہاسپٹل کے ہیڈ کے روم سے باہر آ گیا۔ میرا دل اپنے مریض کے لیے بہت پریشان تھا اور میں اس کی فیملی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالا تو میرے جیب میں حج کے پیسے موجود تھے، وہی پیسے کہ جسے میں نے 30 سال محنت کر کے جمع کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچنے لگا کہ ان پیسوں کو کہاں خرچ کرنا بہتر ہوگا، اور بے اختیار میں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور خداوند عالم سے خطاب کیا کہ بار الہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کس قدر حج پر جانے کا شوق رکھتا ہوں، تیرے گھر کی زیارت پر جانا چاہتا ہوں۔ کوئی چیز میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اور تیرے گھر سے زیادہ محبوب تر نہیں ہے، اور خدا تو اس بات کا بھی گواہ ہے کہ میں نے پوری زندگی اسی بات کی تلاش کی کہ میں حج پر جا سکوں، اور اس کے لیے میں نے بہت زحمتیں کی۔ 30 سال میں نے پیسے جمع کیے اور اس دن کا انتظار تھا مجھے۔ خدایا، میں اپنی خواہش کو اس نا امید خاتون اور اس کے لاچار شوہر اور اس کے مریض بچے پر فدا کرتا ہوں، اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ خدایا، تو مجھے اپنے فضل و کرم سے بے نصیب نہیں رکھنا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں فوراً ہاسپٹل کے مالی ادارے میں گیا اور جس قدر میرے پاس پیسے تھے وہ سب میں نے ان کو دے دیے اور ان سے کہا کہ یہ اس معذور بچے کے 6 مہینے کے علاج کے پیسے ہیں، اور اسی طرح میں نے اس سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ اس معذور بچے اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ پیسے میں نے دیے ہیں، اور اگر بہت زیادہ اصرار کریں کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں تو ان سے کہنا کہ یہ پیسے ہاسپٹل کی جانب سے ہیں۔ میں پیسے دے کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔
میں بہت ناراض تھا، بہت غمگین تھا کہ حج پر نہیں جا سکا۔ خدا کے گھر کی زیارت میرے نصیب میں نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اندر ایک عجیب خوشی کا احساس تھا کہ جس نے میرے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تھا۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میرے ذریعے سے کسی بیمار کی مشکل حل ہو رہی ہے۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی رات کو جب میں اسی غمگین حالت میں سوتا ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حج قبول ہو حاجی سعید۔ وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں مبارک ہو، اس سے پہلے کہ تم زمین پر حج کرو تم نے آسمانوں میں حج کیا، اور مجھ سے التماس دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ میں اچانک خواب سے اٹھ گیا اور میرے اندر انتہائی خوشی کا احساس تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کی رضا پر راضی ہو گیا۔ ابھی مجھے اٹھے ہوئے چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ میرا فون بجنے لگا۔ وہی ہاسپٹل کا ہیڈ تھا۔ اس نے مجھ سے سلام دعا کی، میرا حال احوال پوچھا اور پھر اس نے مجھ سے کہا ہاسپٹل کا مالک اس سال بھی حج پر جانا چاہتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے اسپیشل ڈاکٹر کے بغیر حج پر نہیں جاتا ہے، لیکن اس بار ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ ان کی بیوی حاملہ ہے اور اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ اس لیے بیمارستان کے مالک نے اس سفر میں تم کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تمہارے لیے زحمت نہیں ہے تو تم اس سال اس کے ساتھ حج پر چلے جاؤ۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور میں فوراً سجدہ شکر میں چلا گیا۔ اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے خدا کے گھر کی حج اور زیارت کو انجام دے دیا اور کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے۔ نہ صرف مجھے حج پر جانے کے پیسے نہیں دینے پڑے بلکہ ہاسپٹل کی جانب سے میری اچھی خدمات کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تحفے تحائف اور بہت زیادہ پیسے ملے۔ اس حج کے سفر کے دوران مجھے فرصت ملی تو میں نے اپنی اس داستان کو ہاسپٹل کے مالک سے بیان کیا، اور جب اس نے میری اس داستان کو سنا تو اس نے حکم دیا کہ اس معذور بچے کا ہاسپٹل کے پیسوں سے علاج کرایا جائے، اور جب تک وہ بچہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا اسی ہاسپٹل سے اس کا علاج ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے حکم دیا کہ ہاسپٹل میں ایک خاص ادارہ بنایا جائے جہاں پہ غریب مریضوں کا فری میں علاج کیا جائے گا۔